تو شخص نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے اس پیالے سے پانی پیا تو تجھے 3 طلاق، اگر اسے زمین پر گرایا اور اگر اسے کسی کو پینے کے لیے دیا تو بھی تجھے 3 طلاق۔ شوہر کا جب غصہ کچھ کم ہوا تو اسے اپنی بات پر خوب پچھتاوا ہوا کہ یہ اس نے کیا کر دیا۔ علماء کرام نے بہت کوششیں کی، کتابیں چھانی، آپس میں مشاورت کی کہ کوئی راستہ نکلے اور یہ رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے، یہ طلاق نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیژن میں آپ کو پھر ویلکم۔ ناظرین، آج ہم سننے والے ہیں کچھ فقہی فیصلے، ایسے فیصلے جس میں بڑے بڑے قاضیوں کو پریشانی کا سامنا ہوا، سلوشن نکالنا بس کے باہر ہو گیا، بڑے بڑے علم والے عاجز آ گئے۔ پھر یہ فیصلے آئے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس۔ ناظرین، اللہ پاک نے آپ کو کمال کی ذہانت عطا فرمائی تھی، غیر معمولی انٹیلیجنس کے آپ مالک تھے۔ امام علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین کے آدھے انسانوں کے ساتھ امام اعظم کی عقل کو تولا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل ان سب پر غالب آ جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی عورت نے امام اعظم جیسا کوئی جنا نہیں۔ ناظرین، تاریخ ہمیں آپ کے چند ایسے واقعات اور فیصلے بتاتی ہے جس سے ہمیں آپ کی علم اور آپ کی انٹیلیجنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص کا اس کی وائف کے ساتھ بڑا خطرناک جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے بعد اس کی بیوی نے پانی کا پیالہ اٹھائے اس کے پاس آ رہی تھی تو شخص نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے اس پیالے سے پانی پیا تو تجھے 3 طلاق، اگر اسے زمین پر گرایا تو تجھے 3 طلاق، اور اگر اسے کسی کو پینے کے لیے دیا تو بھی تجھے 3 طلاق۔ اب بیوی ہاتھ میں پیالہ لیے پریشان گھوم رہی ہے کہ اس پیالے کا اب کیا کرے گی، نہ پی سکتی ہے، نہ گرا سکتی ہے، نہ کسی کو دے سکتی ہے، تینوں صورتوں میں طلاق ہو جائے گی۔ شوہر کا جب غصہ کچھ کم ہوا تو اسے اپنی بات پر خوب پچھتاوا ہوا کہ یہ اس نے کیا کر دیا۔ علماء کے پاس دوڑا کہ کوئی حل ملے، کوئی جس سے یہ میرا رشتہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ علماء کرام نے بہت کوششیں کی، کتابیں چھانی، آپس میں مشاورت کی کہ کوئی راستہ نکلے اور یہ رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے، یہ طلاق نہ ہو، لیکن کوئی حل نہیں ملا۔ علماء کرام مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں مشغول ہیں اور وہ بیچاری عورت ہاتھ میں پیالہ لیے بیٹھی ہے۔ پھر آخرکار یہ مسئلہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا گیا کہ اب آپ ہی فیصلہ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فیصلہ یوں فرمایا کہ اس عورت کے ہاتھ میں جو پیالہ ہے اس میں کپڑا ڈال دو، ایسا کپڑا جو سارا پانی اس کا جذب کر لے، چوس لے۔ اس طرح کرنے سے تینوں میں سے کوئی بھی صورت پائی نہیں جائے گی، نہ عورت نے خود پانی پیا، نہ کسی کو پلایا اور نہ گرایا۔ اس سے عورت کو طلاق ہونے سے بچ جائے گا۔ آپ نے ایسا حل بتایا کہ اس سے اس عورت کو پانی سے چھٹکارا بھی مل گیا اور طلاق بھی نہیں ہوئی۔ ایک ایسا ہی دلچسپ اور واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں اپنے گھر میں ایک روشن دان کھولنا چاہتا ہوں، مطلب ایک ونڈو نکالنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرا پڑوسی کے گھر کی طرف کھلے گی، تو ایسی صورت میں روشن دان کھول سکتا ہوں؟ آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہارا گھر ہے، کھولنا چاہو تو کھول لو۔ جب اس شخص نے ونڈو نکال لی تو اس کا پڑوسی اس شخص کو اس وقت کے جج کے پاس لے گیا۔ جج نے اس شخص سے کہا کہ تم یہ ونڈو بند کر دو، تمہیں اس کے گھر کی طرف ونڈو کھولنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ شخص پریشان ہو کر امام اعظم کے پاس آیا اور صورتحال سے انہوں نے امام اعظم کو آگاہ کیا اور کہا کہ آپ ہی فیصلہ کریں کہ اب میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تم ایک کام کرو، جس دیوار پر تم نے یہ ونڈو نکالی ہے اب اس دیوار کو مکمل توڑ دو اور اس کی قیمت مجھ سے لے لینا۔ اب ناظرین، وہ دیوار تھی تو اسے حق پہنچتا تھا کہ وہ اپنی دیوار کو توڑ دے یا اس کے ساتھ جو بھی کرے، لہٰذا اس نے وہ دیوار مزدور بلا کر توڑوانا شروع کر دی۔ اب اس کا پڑوسی دوڑا جج کے پاس پہنچا اور یہ بات بتائی کہ پہلے تو صرف ایک ونڈو میری طرف کھلتی تھی، اب تو وہ پوری دیوار توڑا ہے۔ جج نے کہا کہ دیوار اس کی ملکیت ہے، لہٰذا وہ اپنی دیوار توڑنے اور مرمت کرنے کا حق رکھتا ہے، اب اسے ہم کوئی نہیں روک سکتا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے پہلے ایک ونڈو کھولنے سے روکا تھا، آپ نے ہی فیصلہ دیا تھا جو ایک چھوٹی سی بات تھی، اب وہ پوری دیوار توڑنے پر آپ اسے جائز قرار دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جج نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی اس شخص کے پاس جاتا ہے جو میرے فیصلوں کو غلط ثابت کرنے میں کمال رکھتا ہے۔ اس بات سے جج نے نہ صرف امام اعظم کی ذہانت اور علم کے کمال کا اعتراف کیا بلکہ اپنے فیصلے کی غلطی کا بھی اعتراف کر لیا۔ اسی طرح ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک نہایت غم زدہ اور پریشان حال شخص حاضر ہوا
اور عرض کرنے لگا کہ حضرت رات کے وقت میرے گھر میں چور داخل ہو گئے. جب وہ میرے گھر سے سامان چرا رہے تھے تو میں نے ان میں سے ایک بندے کو پہچان لیا. وہ میرے ہی محلے کا رہنے والا ہے اور مسجد کا نمازی بھی ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ اس چور کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے، لہٰذا وہ آگے بڑھا اور اس نے مجھے رسیوں سے جکڑ دیا اور مجھ سے قسم لی کہ اگر میں نے اس کا نام ظاہر کیا یہ زبان یا اشارے سے بھی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں. پھر اس نے اس بات پر بھی قسم لی کہ اگر میں نے اس کا نام بتایا تو مجھے میرے گھر کا تمام مال اور سامان غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا. مجھے ڈر ہے کہ اگر اب میں نے اس کا نام پولیس کو بتایا تو میری بیوی کو بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی اور میرا سامان بھی چلا جائے گا. اس نے زبردستی مجھ سے قسم کے الفاظ بلوا دیے ہیں. وہ رسی کھول ہی نہیں رہا تھا. اب آپ ہی کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے میرا جو چوری شدہ مال ہے وہ بھی واپس آ جائے اور میری بیوی کو طلاق بھی نہ ہو. آپ نے فرمایا پریشان مت ہو اور جاؤ میرے پاس کسی ایسے شخص کو بھیجو جس پر تم پورا اعتماد کرتے ہو. اس نے جا کر اپنے بھائی کو بھیج دیا. امام اعظم نے اس کے بھائی سے فرمایا کہ تم حاکم کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے یہ سارا قصہ ہے وہ بیان کر دو اور اپنے بھائی کی پریشانی اور مجبوری کا بھی ذکر کرو اور کہو کہ وہ پولیس کو بھیج دیں. پولیس والے حکم دیں کہ مسجد کے دروازے سے تمام نمازی ایک ایک کر کے نکلتے جائیں. تم اپنے بھائی یعنی جس کے گھر چوری ہوئی ہے اس کو دروازے پہ کھڑا کر دو. ہر ایک آدمی جو گزرتا جائے اور پولیس اس سے پوچھتی جائے کہ یہ تمہارا چور ہے، تمہارا بھائی نہیں کہتا جائے. لیکن جب اصل چور گزرے تو تمہارا بھائی بالکل خاموش رہے، نہ بات کرے نہ کوئی اشارہ کرے. اس شخص کو پولیس گرفتار کرے اور حاکم کے سامنے پیش کر دے. ناظرین، اس طرح آپ کی ذہانت سے وہ چور پکڑ لیا گیا اور چوری شدہ مال بھی واپس مل گیا. اسی طرح ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص اور اس کی بیوی کا آدھی رات کے وقت جھگڑا ہو گیا. اس نے اپنی بیوی کو بہت برا بلا کہا، جو عام طور پر شوہروں کی عادت ہوتی ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور خوب ڈانٹا. جواب میں ناراضگی کے طور پر اس کی بیوی نے وہی کیا جو نارملی بیویاں کرتی ہیں. اس نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی. وہ گفتگو کرتا تو وہ چپ رہتی اور کوئی جواب نہ دیتی. صبح ہوئی تب بھی عورت کا وہی رویہ رہا، وہی بیہیویئر رہا. اس شخص کے برداشت سے باہر ہو گیا کہ میں بولے جا رہا ہوں اور وہ جواب ہی نہیں دے رہی، کوئی ایک منہ سے الفاظ تک نہیں نکال لی. اب اس کے شوہر نے ایکسٹریم پر آ کر اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم نے آج رات ختم ہونے تک مجھ سے بات نہیں کی تو تمہیں طلاق ہے. اسے یہ ہوپ تھی کہ طلاق کے ڈر سے اس کی بیوی بول دے گی، لیکن وہ خاتون بھی بڑی ضدی تھی. سارا دن گزر گیا، کوئی بات نہیں کی. اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس آدمی کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ نے کیا کر دیا، اب کچھ نہیں کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا. اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بہت غمزدہ ہو گیا. چنانچہ وہ اپنی پرابلم کو لے کر امام اعظم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے کہا کہ آپ کوئی فیصلہ فرمائیں کہ میں کیا کروں، کوئی حل بتائیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تسلی رکھو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تم اس پرابلم سے نکل بھی آؤ گے. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ تم ان کے گھر کے پاس والی مسجد میں فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے آنا. لہٰذا ایسا ہی کیا گیا. جیسے ہی اس عورت کے کان میں فجر کی آواز گونجی، اس عورت نے فوراً سے خوشی کے مارے کہا، شکر ہے اس شخص سے میری جان چھٹی، اب میں آزاد ہوں. اس آدمی نے سکون کا سانس لیتے ہوئے، ابھی نہیں، ابھی تم مجھ سے علیحدہ نہیں ہوئی ہو، ابھی صبح ہونے میں کافی وقت ہے. یہ تو ایک راستہ تھا، ایک ہیلا تھا جس سے تم بات کرنے پر رضامند ہو گئی اور اب تم سے میرا رشتہ قائم رہے گا. اور اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شاندار فیصلے سے، بہترین ڈیسیجن سے ایک بسا بسایا گھر اجڑنے سے بچ گیا. ناظرین، ان واقعات سے، ان فیصلوں سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے. خاص طور پر شادی شدہ افراد کو یہ سیکھنا چاہیے کہ غصے میں کبھی بھی اپنے منہ سے ایسے الفاظ، طلاق وغیرہ کے الفاظ نہ نکالیں جو بعد میں پریشانی اور ریگریٹ کا سبب بن جائیں. اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے آج کی ایپیسوڈ اختتام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.